ताबूत सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी का। हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या है, ये इस वक्त कहाँ मौजूद है और इसको लेकर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है। नीज़ हैकल सुलेमानी क्या है और इसको किसने तामीर किया और इसको लेकर मुसलमानों और यहूदियों के क्या अकायद हैं। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाजरीन, सबसे पहले अगर तज़किरा करें ताबूत सकीना का, अगर तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो इसराइल को इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक वजह तो अपने नाजायज़ वजूद को मिलाकर मुसलमानों में जायज़ हैसियत दिलाकर मुसलमानों से मुआशी फ़वाइद हासिल करने के साथ साथ आने वाले वक्त की पेशबंदी है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में और तौरात में मौजूद है। दूसरी तरफ मख्फी तौर पर इसे ताबूत सकीना की भी तलाश है, जिसके जरिए यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया में फिर से अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, ये एक ऐसी करामाती ताबूत है जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खोज डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी है, ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और इसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा। हम आज दुनिया के सबसे करिश्माती संदूक ताबूत सकीना के बारे में जानेंगे। हर दौर में दोस्तों याद रखिए, मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह पर जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं वो ताबूत सकीना है। ये एक मौजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिलों में सुकून और करार की गरज से नाजिल हुआ था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास रही, जिसकी वजह से इसकी अज़मत व हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ताबूत के ज़रिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इसे ताबूत इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ इसमें से निकाली जाती थी वो फिर वापस उसी में चली जाती थी। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुतबर्रक और अपने लिए फ़तह और नुसरत का निशान समझते थे। जब ये संदूक उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली ये सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई और अब हमारे बुरे दिन आ गए। यहूदियों और मसीहों के नज़रिए के मुताबिक ताबूत सकीना मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के कहने पर बनाया था और इसमें वो पत्थर की लोहें लाकर रखी थीं जो उनको खुदा ने कोहे सीना पर दी थीं और जिनमें यहूदी मज़ाहिब की तालीमात बयान की गई थी। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और मनो सलवा भी रखा गया था, जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था। ये बहुत मुक़द्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फ़ौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। नीज़ ये बनी इसराइल के नज़दीक फ़तह और बरकत की इलामत था। इसको जंगों के दौरान में लश्कर से आगे रखा जाता था और यह समझा जाता था कि इस ताबूत की बरकत की वजह से जीत हमेशा बनी इसराइल की होगी। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुल्लम खुल्ला वो काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था, तो यह ताबूत उनसे एक जंग के दौरान में खो गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह ताबूत हज़रत तालूत के ज़माने में वापस मिल गया। इसी बारे में कुरान मजीद में भी इरशाद है। उन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन क़ल्ब का सामान है और वो कुछ अशिया हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे, उनको फरिश्ते उठाकर लाएंगे और बिलाशुबा उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत जब तक मुशरिकीन के पास रहा तब तक उसकी वजह से उन पर मुश्किलात नाजिल होती नहीं और आखिरकार उन्होंने तंग आकर एक बैलगाड़ी पर रखकर
اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا، اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں سے پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر بنو قد نصیر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیل سے چھین کر اپنے مندر بیت و جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ ہے جسے حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوا کی حفاظت میں دے دیا تھا، ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ داداؤں پر کیا گیا تھا، اور غالباً موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرکردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا، اور ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوشش جاری ہے، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جبکہ طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر کرتے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام کو چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے گی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعضاً ربانی یہ کیا کہ جب موت کا فرشتہ آیا تو موت کی تیاری کے لیے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی جانب سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اسی عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت اللہ کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا،
اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی چیزیں ماندہ ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشاندہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی، اس میں موسیٰ و ہارون کی آل کے ترقہ کی باقی ماندہ اشیاء تھیں۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے مڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا تابوت کے اندر بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تا مرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد از دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یسوع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کرام کی رائے کے مطابق یہ 1 لاکھ انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی، جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئیں، وہاں آپ کے ہاں خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 کروبیوں میں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبیلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا
اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ ہے۔ ناظرین، اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے گئے، جہاں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور ان سے مشقت لینے لگے تھے۔ مصر میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے، اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی، خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، بے خانمہ خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے اتنی ہی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی، اس کے لیے ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق
मस्जिद बैत उल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली। इसी वजह से बैत उल मुक़द्दस आबाद हुआ। आपका नाम इसराइल अलैहिस्सलाम भी था। आप ही की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सराय सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। ये 25 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा था। इसमें क़याम इबादत, ओज़ सोज़ और ताबूत सकीना की जगह थी। हज़रत जालूद के दौर तक यहूद खैमे का रुख करके इबादत करते जैसे ये उनका किबला हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत 33 साल था। आपने खैमा इबादत को बैतुल मुक़द्दस में कोहे सहयून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। उस जगह का नाम बैते एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। इसी मुकाम पर खुदावंद करीम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ और उस जगह का नाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हिब्रून रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर 39 साल। आपने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई, जिसमें आपने जिन्नात की मदद ली और इसमें कीमती पत्थरों को तरशवा कर लगवा दिया, जिनमें याकूत, जमुर्द और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें हैं, जिनमें आला दर्जे के मोती लगे हुए हैं। फिरोज़ा का फर्श, याकूत के सतून और जवाहरात की जुड़वां छत थी, जिनकी चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत न पड़ती थी। एक मखसूस कमरा ताबूत सकीना के लिए वक्फ हुआ, जिसका नाम कदस रखा। ये इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस लकड़ी के संदूक में ऐसा क्या है जो यहूदी दीवाना वारिस की तलाश में ज़मीनी जौ को दीमक बने हुए हैं। एक संदूक जो बनी इसराइल से दूसरे तक मुंतकिल होता आया और उसके अंदर अंबिया की ज़ाती और करामाती अशिया रखते हों। इसके साथ साथ इस संदूक को रखने के लिए इसी सरजमीन का इंतखाब हुआ जिसे खुदावंद करीम बरकत वाली ज़मीन कहे, जिस ज़मीन को अंबिया की ज़मीन का नाम मिले, जो सबसे पाक व बरतर मुकाम हो। उस ताबूत को रखने के लिए मुकाम को भी खुद नबी तैयार करवाएं। खुदावंद ताला अपने कलाम में इसे दिल का सुकून कहे, मोमिनों ईमान वालों की निशानियां बताए। इस संदूक की अहमियत क्या बयान हो सकती है। ये तो समंदर को कूजे में भरने के मसदाक हुआ। इसकी अहमियत तो लामहदूद है। तभी आज दुनिया भर की अक़वाम, खा मुस्लिम हों, ईसाई हों या यहूदी, इसकी तलाश और जुस्तजू में सरगर्दा हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक संदूक नहीं बल्कि फ़तह व कामयाबी की लामत है। ये इतना अहम है कि आज 3000 साल बाद भी इसकी तलाश क्यों जारी है। नाज़रीन, ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी दोनों का तज़किरा साथ साथ ही आता है। अब हैकल सुलेमानी के बारे में कुछ तफसील आपको बताते हैं। दोस्तों, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादत गाह का नाम है, जो मौजूदा बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा के मुकाम पर थी। तो सबसे पहले आप नाज़रीन से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। समझा जाता है कि उन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर क़बल अज़ मसीह से लेकर 931 क़बल अज़ मसीह तक हुकूमत की। उनके बाद मुल्क इसराइल के 2 हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा यानी औलाद याकूब के वास्ते से याकूब से जा मिलता है। कुरान पाक में उन्हें औलाद इब्राहीम शुमार किया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का एक बहुत बड़ा इम्तियाज़ जो कायनात में किसी और को नसीब नहीं हुआ, ये था कि उनके ज़ेरे नगीं सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन और हैवानात भी ताबे थे, और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाकमाना इक़्तिदार के ताबे और ज़ेरे हुक्म थे। हक़ ताला ने जिनको ऐसी मखलूक बनाया है जो मुश्किल से मुश्किल और सख्त से सख्त काम अंजाम दे सकती है। इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह इरादा फरमाया कि मस्जिद यानी हैकल के 4 जानिब एक अज़ीमुश्शान शहर आबाद किया जाए और मस्जिद की तामीर भी अज़-सरे नौ की जाए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद और शहर को बेशकीमत पत्थरों से बनवाएं और उसके लिए बईद से बईद अतराफ से हसीन और बड़े बड़े पत्थर मंगवाएं। जाहिर है कि उस ज़माना के रसूल और रसाइल के महदूद और मुख्तसर वसाइल सुलेमान अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश की तकमील के लिए काफ़ी नहीं थे। ये काम सिर्फ जिन ही अंजाम दे सकते थे, लिहाजा उन्होंने जिन्नात से ही ये खिदमात लीं। चुनाचा वो दूर दूर से खूबसूरत और पत्थर जमा करके लाते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम अंजाम देते। नाजरीन, हैकल सुलेमानी और इसकी तामीर का तज़किरा तौरात और इंजील में भी मौजूद है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें
ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन